السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عزرا عالم۔ میاں نواز شریف 4 سال کے بعد پاکستان میں اترے تو سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انہیں کافی پروٹوکول دیا گیا۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے رپورٹر قمر میکن، جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ قمر، بتائیے گا کیا مناظر تھے وہاں پر؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد جو کہ اس ملک کی عدالتوں سے مفرور تھے، چوری کے ان کے اوپر الزامات تھے، بھگوڑے قرار دیے گئے تھے، آج وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو پورا اسٹیٹ کی طرف سے جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے، اور ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ان کو لاؤنج میں بٹھایا گیا، جو تمام اسٹیٹ گیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں پر پورے لاؤ لشکر اور بارات کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ کچھ صحافی حضرات بھی جو بہت پہل کرتے ہیں ان کے بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ان کی ذاتی نوکری میں شاید اتنا حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو شاید لندن سے بھی ساتھ لینے چلے گئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور پورے لاؤ لشکر سمیت تمام بارات کو اس اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج کے اندر جو ہے وہ ہائی ٹی جو ہے وہ آفر کی گئی۔ وہاں پر ہائی ٹی کا منظر تھا، پورے کھابے ایسے لگتا تھا کہ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ڈی جی صاحب تھے سول ایویشن اتھارٹی کے، سعد رفیق صاحب کے ساتھ آگے پیچھے ہمیں نظر آئے، اور ہاتھ باندھے ایک جگہ پر وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور تمام وہاں پر جو معاملات تھے ان کی خود کڑی نگرانی کر رہے تھے کہ کہیں بادشاہ سلامت کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو ہائی ٹی بھی وہاں پر چلتی رہی، کھانے بھی چلتے رہے، پورا پروٹوکول بھی ان کو وہاں پر جو ہے وہ دیا جاتا رہا، اور سعد رفیق صاحب سمیت ڈی جی صاحب خود تمام معاملات میں ان کے ساتھ آگے رہے، اور ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو وہ عدالت کی اجازت سے جیل سے اپنا علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے، لیکن وہ مڑ کر واپس نہیں آئے، اور 4 سال کے بعد اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جیسا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کر کے اب واپس آ رہے ہوں۔ تو یہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور ان سہولت کاروں کے لیے بھی کہ شاید وہ عوام کی پلس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ قمر، آپ نے جو تفصیلات دی ہیں اس سے سن کے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں آئندہ کے وزیر اعظم کے طور پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ پورا ایک اسٹیٹ گیسٹ کی طرح ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب وہاں پر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہیں تو ایک نفسیاتی طور پر بھی شاید پاکستانی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی بندہ آپ کا اگلا وزیر اعظم ہوگا، تاکہ سب کے حوصلے ٹوٹ جائیں، سب جو ہیں پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، باہر نکلنا یا جو لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ اپنا احتجاج کا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دفن ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں شاید نظر نہ آئے، کیونکہ ابھی تک انصاف ہونا باقی ہے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر موجود ہیں، اپیلوں کے کیسز موجود ہیں۔ گو کہ ان کے جو جتنے بھی سپورٹر صحافی ہو جائیں، ان کے جتنے بھی سپورٹر وکلاء ہو جائیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت پورے کا پورا گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے، اور انہیں اگلے وزیر اعظم بننے تک یا الیکشن مکمل ہونے تک کسی بھی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور ان کا راستہ بالکل اسی طرح سے صاف ہے جیسے کوئی بھی ہائی وے، کوئی بھی بڑی موٹر وے بغیر اشارے کے، بغیر رکاوٹ کے ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ رواں دواں ہمیں نظر آئیں گے، اور ان کے سامنے اس وقت کسی قسم کی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ قمر، ہمیں بتائیے گا کہ نواز شریف نے بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، لیکن وہ کیوں نہیں گئے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا، وہاں پر بائیو میٹرک کے لیے جو نادرا کا عملہ تھا وہ ایئرپورٹ پر بھیجا گیا۔ خیر یہ ایک پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ زمان پارک میں یہ سہولت حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جو پروٹوکول نواز شریف کو دیا گیا یہ نظام انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ عدالت سے ضمانت پر ہیں، اور انہیں عدالت آ کر اپنا بائیو میٹرک کروانا چاہیے تھا، لیکن آج عملہ جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر بائیو میٹرک ہوتا ہے۔ پھر بھی غنیمت جانے، شکر کریں کہ ایسا نہیں ہوا کہ وفاقی دارالحکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک دن کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ نے شفٹ کر دیا، یا اسلام آباد ایئرپورٹ کو ایک دن کے لیے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا درجہ نہیں دے دیا، تو شاید اس سے ہم بچ گئے، لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت وہ عوام بخوبی دیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ قمر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی ڈیجیٹل۔